دنوں پرانی بات ہے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو ہم اتنی عبادت کریں گے، کچھ پلانز کیے تھے. رمضان آ بھی گیا اور عشرہ رحمت اب ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ رمضان ہم پورا گزار بھی پائیں گے یا اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں. تو مل گیا ہے نا، تو اس کو غنیمت جاننا ہے. اس کے بقیہ دن خوب عبادت میں، خوب ریاضت میں، گریہ وزاری میں، دعاؤں میں گزارنے ہیں، کیونکہ رمضان کو روک نہیں سکتے، رمضان میں چلے جانا ہے، مگر ہم نے اسی رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اسی رمضان میں رب کو راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے. مگر بدقسمتی سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایسا نظر آتا ہے کہ رمضان کے پہلے 4 5 6 دن جو جذبہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ جذبہ مسجدوں میں کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح اور اسی طرح 15 روزہ تراویح، اس پہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب 10 روزہ تراویح پڑھ لی میں نے، اب تراویح نہیں پڑھنی اور اب تراویح میری چھٹی ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا ہم نے روز تراویح پڑھنی ہے. تو یہ آپ نیت کر لیں خاص طور پہ یہاں کے نمازی کہ انشاءاللہ ہم نے اب کل سے بھی یہاں مسجد میں تراویح ہوگی تو ہم نے تراویح انشاءاللہ کنٹینیو کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک ایک سجدہ قیمتی ہے. رمضان میں تو لالچ ہونی چاہیے بندے کو نیکیاں کمانے کی، اور انہی میں ایک بڑی نیکی ہے درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ، درود پاک ایسا کمال کا وظیفہ ہے، کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جس میں ہم سب کے لیے بہت سارا درس بھی ہے، اور وہ واقعہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب آب کوثر، جو درود پاک کے فضائل پر شہرۂ آفاق کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا. ایک دن گھر پہنچا تو بچے رو رہے تھے. تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی نے بتایا کہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں. تو کہتا ہے چلو کھانا تو نہیں ہے، مگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر، بیوی بچے، ہم سب گھر والے مل کر پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے جب ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، تو مدینے والے کو یاد کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. وہ درود پڑھنے لگے، اور درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا فلاں علاقے میں ایک بڑا تاجر ہے جو کہ مجوسی ہے، اس کے پاس جانا اور جا کر میرا سلام کہنا، اور کہنا نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس سے میری مدد کرو، اور سنو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. یہ شخص اٹھا تو حیران کہ بے شک نبی پاک کا دیدار ہوا، مگر میرے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس کیوں بھیجیں گے؟ لگتا ہے مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے. ہیزیٹیشن ہے، پریشان ہو گیا، پھر سو گیا. خواب میں نبی پاک پھر تشریف لائے، فرمائے جاؤ اسی کے پاس جاؤ، جا کر کہو نبی پاک نے سلام بھی دیا ہے، میری مدد بھی کرو، تم نے کچھ دعا مانگی وہ قبول ہو گئی ہے. اب جب دوبارہ اٹھا تو کہا اب تو یہ خواب پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے ہے. ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بزنس مین کو پہنچا، بہت بڑا مالدار اربوں پتی شخص تھا، بہت سارے لوگ اس کے مکان میں ویسے بھی موجود تھے، بزنس ڈیل چل رہی تھی. تو کہا میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے نبی علیہ السلام کا آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. وہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا تھا. وہ کہتے تمہیں پتہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو مانتا ہی نہیں، تو میرے لیے کیسے سلام آ سکتا ہے، میرے لیے کیسے پیغام آ سکتا ہے؟ تو کہا میرے آقا نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہے، وہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے. اب مجوسی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اپنی سیٹ سے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر لے گیا، اور اندر جا کر وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، سارے بزنس مین کو بلایا، کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا وہ میرے ساتھ کاروبار کر سکے گا، جو مسلمان نہیں میرا اس سے تعلق ختم. کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا، اکلوتا بیٹا تھا، بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اگر میرے بیٹے ہو، ورنہ پھر میرا تم سے تعلق ختم. بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب یہ بیٹی کو بلایا، بیٹی مسلمان ہو گئی. تو یہ جو نیک شخص گیا کہ رکو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، میں تو صرف سلام لایا ہوں، میں نے یہ بتایا کہ ایک دعا ہے جو قبول ہو گئی ہے، اور آپ سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟
اب وہ مجوسی، وہ آگ کی پوجا کرنے والا بتاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجوسیوں کے مذہب میں ایک رسم ہے یا ایک اجازت ہے کہ بھائی بہن آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں، میرا بیٹا اور بیٹی کا میں نے کچھ دنوں پہلے ہی نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے وقت جب ہم نے اپنے گھر میں بہت بڑی دعوت کی اور کھانا بنایا، طرح طرح کے پروگرامز کیے، تو میرے گھر کے برابر سے مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگایا تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ امی جان، ہمارا پڑوسی زادی ماں ہے، سید زادی اولاد ہے. سب کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور روتے روتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما. وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا مگر بچیوں کی دعا میرے کان میں گونج رہی تھی. آج تم نبی پاک کا پیغام لے کر آئے ہو، میرے آقا کا سلام بھی لائے ہو اور یہ بھی بتا رہے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اسلام بھی ملنا ہے، اور اب مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ بروز قیامت نبی پاک کی شفاعت بھی مجھے ملے گی. دیکھو میرے بیٹا اور بیٹی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، میں ان کو جدا کر دیتا ہوں. اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں 50% اب میں تمہیں پیش کرتا ہوں. میرے گھر پہ آئے ہو، نبی پاک کا پیغام لے کر آئے ہو، میری تمام دولت کا 50% میں تمہیں خیرات کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، یہ غریب شخص جس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ہاتھ پھیلانے نہیں گیا، دنیا والوں سے مانگنے نہیں گیا، بچوں نے، گھر والوں نے صدق کے دل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا شروع کیا، درود پاک کی کثرت کی. اور آج میرے پاس اور موضوع ہے، ورنہ اگر میں اسی موضوع پر بات کرتا رہوں کہ ایک درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ کتنے دکھ دور کر دیتا ہے، کتنی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، کتنے لوگوں کے قرضے اتر گئے، اور یہ واقعات کتابوں میں موجود ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پریشان ہوں گے، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی بیمار ہوگا. سچی بات یہ ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا. درود پاک دنیا کی مصیبتیں بھی دور کرے گا انشاءاللہ، ہم آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے. اور یہاں ایک اور اس واقعے سے بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ آل رسول کی خدمت، اللہ سید زادیوں کی خدمت کی. مجوسی کو ایمان کی دولت مل گئی، نبی پاک کا سلام آ گیا. ارے ہم تو امتی ہیں، ہم کیوں نہ سید زادوں کی خدمت کریں، ہم کیوں نہ آل رسول کی خدمت کریں. میں یہاں سب کو مشورہ دوں گا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس اتار قادری صاحب، جنہوں نے دنیا بھر میں دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں کس طرح آل رسول کی، اہل بیت کی محبت ڈالی ہے. صرف ایک بات سے سمجھیے گا، دعوت اسلامی کے دو سب سے ٹاپ لیول کے دینی کام ہیں. ہم کہا کرتے تھے دعوت اسلامی کے دو اہم کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام. اب مدنی انعام کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، مگر مدنی قافلہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 3 دن. حضرت صاحب فرماتے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ ہے. نیک اعمال 72 نیک اعمال. یہ کیوں 72 کی عدد کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، کیوں گٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ 72 کربلا والے تھے. کربلا والوں کی محبت بچے بچے کے دل میں آ جائے. امیر اہل سنت فرماتے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ الگ کرو، اپنے پروفٹ میں 1%، 2%، 5% یہ الگ کر لو، اور یہ آل رسول کی خدمت کرو، سید زادوں کی خدمت کرو. کیونکہ جس کا صدقہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، جب آپ ان کی آل کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کی آل میں، آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. دنیا کا دستور ہے، کوئی آپ کے بچوں کی، جب بھی آپ کے پاس آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لائیں، بلکہ آپ اس سے ملے، وہ آپ کو کہے بیٹا کیسا ہے آپ کا، بچے کیسے، یہ اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے جائیں. میرے بچوں کا کوئی خیال رکھے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے. بتاؤ نا، جو نبی پاک کے بچوں کا خیال رکھے، آقا کی آل کی خدمت کرے، نبی پاک کیسا پیار فرمائیں گے. تو زندگی کا اصول بنائیں اپنی حیثیت کے مطابق، کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی میں، کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے الگ کیا کریں. لوگ آج کل سوال پوچھتے ہیں، جناب سید زادے کو رقم دینی ہے، زکوٰۃ تو لگ نہیں سکتی، کیا کریں جناب؟ اللہ اکبر، سید زادے کو مال کا میل دو گے؟ ارے ہونا یہ چاہیے اگر آل رسول قبول کر لیں تو یہ میرے بھاگ جاگیں گے. میرا پیسہ اگر آقا کی آل پر لگ جائے، یاد رکھیے میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہیں آج، بلکہ سچی بات تو یہ کہ میں اور آپ دنیا میں جو آئے ہیں،
یہ صدقہ ہے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کیوں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ارے جن کے لیے آئے ہیں. اور ہمیں صدقہ کیسے مل رہا ہے؟ یقیناً ہم نعتوں میں تو شعر سنتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ حدیثیں پڑھی نہیں ہیں. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. آقا فرماتے بے شک اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. ارے ساری دنیا خاندی ہے، خیرات و مدینے دی. ارے آقا کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے، وہی تو تقسیم کرنے والے ہیں. تو جب ان کے در سے ملا ہے تو ان کی آل پر خرچ کرنا یہ تو سعادت کی بات ہے. اور مل جائے گا اور عطا کیا جائے گا. تو اس واقعے سے درود پاک کی فضیلت بھی اور آل رسول کی خدمت کا جذبہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو اس کا شوق نصیب فرمائے. اس ماہ رمضان میں بہت سارے غریبوں کو زکوٰۃ مل جاتی ہے، مگر سید صاحبان بیچارے پریشان رہتے ہیں. تلاش کیجئے، آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکالیے، ان کی خدمت کیجئے. کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کے بچوں کے لیے عید کا انتظام کر دیں. سبحان اللہ، جس طرح اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ بچے عید والے دن کیا پہنیں گے، اگر زیادہ نہیں کم از کم ایک سید فیملی کے لیے عید کا ویسا ہی پیکج بنا دو جیسا آپ نے اپنے بچوں کے لیے سوچا ہے. پھر دیکھو میرے آقا کیسے راضی ہوتے ہیں. کیا معلوم یہی خدمت سبحان اللہ ہمیں نبی پاک کا دیدار نصیب کر دے. ساری زندگی شعر سنانا ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج رات، کس رات ہمیں آل رسول کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ آج رات ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. آپ نانی جان ہیں حسنین کریمین کی، کیا عظیم ہستی ہیں، اور آج ان کا یوم وصال بھی ہے. اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں. اسلام کی خدمت میں جو ان کا انداز رہا سبحان اللہ، ابتدائے اسلام تھا. اب یہاں میں کیونکہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، گھر کی خواتین بھی سنیں گی. عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا خیال رکھنا چاہیے، اللہ اکبر حضرت خدیجہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. اب یہ جب نکاح ہو رہا ہے نبی پاک پر اپنا سارا مال قربان کیا. حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی. آج کی عورت کہتی یہ مال میرا، آپ کا تو نہیں ہے، آپ کو کیوں دوں. اگر شوہر پہ برا وقت آیا ہے عورت کو اس ٹف ٹائم میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے. نبی پاک نے جب اسلام کی بات کرنا شروع کی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، جان کے پیاسے ہو گئے. اللہ اکبر، ہر طرف سے جناب ٹینشن ہے. مگر جب نبی پاک گھر آتے حضرت خدیجہ نبی پاک کو دلاسا دیتی، آپ سے کہتی حضور آپ نہ گھبرائیں، آپ تو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، حضور آپ کو کچھ نہیں ہونا. اللہ اکبر، گھر سے سپورٹ ہوتا تھا، نبی پاک کا ساتھ دیتی. حضرت خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رکھیے دنیا میں سب سے پہلے نماز حضرت جبرائیل نے نبی پاک کو پریکٹیکل کر کے بتایا، پھر پیارے آقا نے سب سے پہلے وضو اور نماز پڑھی، اور نبی کے پاک کے بعد اگر کسی نے وضو کا طریقہ سیکھا اور نماز پڑھی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ایسی ہماری امی حضور. اللہ اکبر اور سبحان اللہ. اب ذرا یہاں میں اپنی گھر کی جو مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں کیا بعد میں سنیں، ان کے لیے درس ہے کہ اپنے گھر والوں کو پریشر نہ دیا کریں. آج کل مہنگائی کا دور ہے، آج کل ٹینشن ہے، لوگوں کے کاروبار میں بڑے پرابلمز ہیں، لمبی لمبی لسٹیں ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میں نہیں جانتی کہاں سے لا کر دو. اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ یا تو مرد ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے، یا اللہ نہ کرے حرام کمانے کی طرف جا رہا ہے، یا چوری کی طرف جا رہا ہے، یا رشوت کی طرف جا رہا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے وہ کوئی ناجائز کام کرتا ہے، پھر پولیس آتی ہے گھر پہ. پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی، مرد جب باہر جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو کہتی دیکھو حلال کما کر لانا،
حرام مت لانا, ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے, ہم اللہ کی ناراضگی نہیں چاہتے. مگر آج یہ جملے ہوتے ہیں, تمہیں جہاں سے لانا ہے لاؤ, ہماری ڈیمانڈ پوری کرو. تو میری ماؤں سے گزارش ہے, میری بہنوں سے گزارش ہے, اپنے والد, اپنے بھائی, اپنے شوہر, اس کو اتنا پریشرائز نہ کریں. ایک جملہ یاد کر لیں, جس عورت نے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے, اللہ نے اس کو اچھے دن ضرور دکھائے ہیں, پھر اللہ نے اس کو عروج عطا کیا ہے. تو ایسے موقع پر ساتھ دینا ہوتا ہے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹف ٹائم تھا, مگر نبی پاک کا کیسا ساتھ دیا, اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا بی بی خدیجہ سے پیار کیسا تھا کہ جب نبی پاک ان کا وصال ہو گیا, اس کے بعد نبی پاک ان کی سہیلیوں کو, ان کے رشتہ داروں کو تحائف بھجوایا کرتے اور فرماتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت یاد رکھا, اس نے اس وقت ساتھ دیا جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں ہمارے ساتھ اچھا کام کرے, ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے, تو ہمیں بعد میں اس کا احسان بھی ماننا ہے. لوگ مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو پھر اچھے وقت آ جائیں تو بھول جاتے ہیں. نہیں, ہمیں ان لوگوں کو بعد میں بھی یاد رکھنا ہے, ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. تو یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے, اور چونکہ یہاں آج ختم قرآن ہوا ہے, اور سبحان اللہ, قرآن پاک یہ وہ عظیم نعمت ہے. قرآن پاک راہ ہدایت ہے, کتاب ہدایت ہے. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے یہ کہتے تو ہیں کہ وہ کتاب ہدایت ہے, مگر اس سے ہدایت کون لے رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کاروبار کہاں سے سیکھا؟ تو کاروبار تو مارکیٹ سے سیکھا. اچھا جناب, آپ نے عدالت کے اصول کہاں سے سیکھے؟ وہ تو غیر مسلموں کی کتابوں سے ہم لیتے ہیں. اچھا, معاشرتی اصول کدھر سے سیکھنے ہیں؟ وہ فلاں ملک کی اکانومی بڑی اچھی ہے, اس سے سیکھنا ہے. ہدایت جو ہے قرآن کو کہتے ہیں, مگر ہدایت لینے کے لیے قرآن سے کوئی تیار نہیں, کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, قرآن انڈرسٹینڈ کرتے نہیں ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کی تجوری میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں, سونے چاندی کے زیورات ہوں, اور وہ دوسروں سے بھیک مانگتا پھرے, تو لوگ کیا کہیں گے, کتنے عجیب آدمی ہو بھائی, اتنا سارا مال پڑا ہے وہ خرچ کرو نا. تو قرآن ہمارے پاس ہے, مگر ہم دوسروں سے رہنمائی مانگ رہے ہیں. کاش ہم قرآن سے گائیڈ لائن لینا شروع کر دیں, پھر دیکھیں ہم کتنی ترقی کرتے ہیں. چونکہ وقت تھوڑا ہے آج الحمدللہ, چونکہ ختم قرآن کراچی میں کئی جگہوں پر ہو رہے ہیں, تو مجھے آج 3 بیانات میں جانا ہے. تو پہلا بیان یہ ہے, تو میں 1-2 آیتیں قرآن کی. اللہ اکبر. قرآن یقین کریں, محبت کر لیں, آپ قرآن سے دوستی کر لیں. قرآن ایسی گائیڈ لائن ہے, اور جب قرآن سے کوئی بات ڈائریکٹلی سمجھ آتی ہے نا, تو دل جھوم اٹھتا ہے. پہلے تو قرآن کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے, بتاؤ اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یا تو میں اس سے باتیں کرتا رہوں یا اس کی باتیں سنتا رہوں. جس سے پیار ہے نا, اس کی باتوں سے جی نہیں بھرتا. بتاؤ نا, قرآن کس کی باتیں ہیں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب آپ قرآن پڑھیں اور اس کو جب انڈرسٹینڈ کریں گے, تو آپ کو محسوس ہوگا, فیل ہوگا کہ رب آپ سے بات کر رہا ہے. ارے اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ پھر جی کب چاہے گا قرآن کو کلوز کرنے کا, بند کرنے کا؟ سبحان اللہ. اور جب آپ کا جی چاہے آپ اللہ سے بات کریں, تو نماز پڑھنا شروع کر دیں. تو نماز اور قرآن یہ 2 وے کانورزیشن ہے. یا دعا کریں, آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے, مگر نہ آج اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے, نہ سننے کا ٹائم ہے. اب قرآن کی ایک آیت ذرا دیکھیے گا. ہمیں دنیا میں کہا جاتا ہے لالچ مت کرو, قرآن ایک لالچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے. کس پر للچانا ہے؟ جنت کی نعمتوں پر للچانا ہے. لالچ کرنی ہے کہ جنت میں اتنا کچھ ہے, تو میں نے جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے, جنت والے کام کرتے رہنا ہے. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ہائے ہائے. قرآن کہہ رہا ہے دوڑو جنت کی طرف, بھاگو, آگے بڑھو. ہم نے بھی یہ آیت کئی بار سنی ہے, مگر دیکھیں ایک صحابی نے سنی اور انہوں نے کیا کیا. اس وقت ابن قسحم نامی ایک انصاری صحابی نبی پاک کے پاس موجود تھے, اور جھوم گئے اس آیت کو سن کر. وارفتگی میں کہتے واہ واہ. نبی پاک نے فرمایا تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ عرض کرتے ہیں حضور اگر میں جنت میں داخل ہو پاؤں تو کیا جنت میرے لیے وسیع ہو جائے گی؟ فرمایا بالکل. عرض کیا حضور میرے اور جنت میں فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا بس یہی ہے کہ کیونکہ غزوہ ہو رہا تھا, جنگ ہو رہی تھی. فرمایا دشمن کے سامنے پہنچو, راہ خدا میں شہید ہو جاؤ, اللہ ایک ہے اس کی گواہی دو. وہ اس وقت ہاتھوں میں ان کی کھجوریں تھی, کھجوریں کھا رہے تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟
اور کھجوریں ایک طرف رکھی اور کہا اے دنیا کے کھانے مجھ سے دور ہو، میں تو چلا جنت میں ہیں، اور سبحان اللہ جہاد میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے. یعنی اتنی دیر بھی انتظار نہیں کیا کہ میں یہ کھجوریں کمپلیٹ کروں. کہتے ہیں یہ دنیا کا کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو. اللہ اکبر. آج جنتی کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں. مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم کہتے ہیں بعد میں نماز پڑھوں گا. دیکھیں نا ماشاءاللہ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں. کیا رمضان کے بعد بھی یہ حال ہوتا ہے؟ میں تو ایک اور بات غور کر رہا تھا. آج آپ نے جمعہ پڑھا ہوگا، جمعے کی نماز میں رمضان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ اتنی پبلک رمضان کے بعد جمعے میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے. ورنہ جمعہ تو برابر ہوتا نا بھائی. چلے آپ کہتے ہیں عام نمازیں نہیں پڑھ رہے، جمعہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، تو بھائی ہر جمعے میں رمضان میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے معاملہ؟ روڈیں فل ہو رہی ہیں، مسجدیں ہاؤس فل. تو میں سوچنے لگا ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے نمازی آ گئے، ایک طرف غم ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب بہت بڑی تعداد وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی جمعہ نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں ہی جمعہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ بتائیے کیا رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ نہیں جناب. نماز ایک ایسا فرض ہے جو سب سے پہلا فرض ہے. ہم کسی کو کہیں نا وہ شرابی ہے، او ہو شرابی ہے، او یہ بدکاری کر رہے، جواری ہے، کتنا لوگ برا سمجھتے ہیں. ان سب سے بڑا گناہگار بے نمازی ہے، مگر اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا کیونکہ بہت بڑی تعداد نہیں پڑھ رہی. حالانکہ نماز سبحان اللہ یہ پریکٹیکل جنت میں لے جانے والا کام ہے. آئیے آج بی بی خدیجہ اور ختم قرآن کی اس رات نیت کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت کے نمازی رہیں گے انشاءاللہ. اچھا کمال یہ کہ جب بھی کسی نیکی کے بات کی جائے نا کہ یار یہ والا نیکی کا کام کر لیں، بس اگلے جمعے سے شروع کرتا ہوں. یار قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، بس اگلے مہینے سے شروع کر رہا ہوں. بھائی جان ذرا آئیے ہم درس آپ کو سنانا چاہتے ہیں، بس آیا آپ چلے میں آیا. یعنی جنت کی طرف بلایا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے بندہ دوڑے، یار یہ بھی نیکی کما لوں، یہ بھی کما لوں. اب آج جمعے کا دن تھا، ہر نیکی 70 سے ملٹیپلائی ہو رہی تھی. عقل مند لوگ وہ تھے جنہوں نے خوب آج کا دن نیکیاں کی ہوں گی. مگر ہمیں بعض اوقات سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سب اللہ کے قریب ہونے والے کام ہیں. اچھا یہاں بیٹھ کے کوئی کسی کو کہ یار میرے پاس ایک ایسا پلان ہے آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، گارنٹی بتاؤں گا اگلے مہینے. بندہ کہے گا نہیں یار ایسا نہ کرے، وہ تو آج ہی بتائیں نا حاجی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں، آپ جدھر بولے میں آ جاتا ہوں. کمال ہے، دنیا کے فائدے کے لیے بندہ گھوم رہا ہے اس کے پیچھے، اور ادھر جنت میں جانے والے آپ کو کام بتائے جا رہے ہیں. یار صحابہ کرام علیہ رضوان کا مائنڈ سیٹ اللہ ان کا صدقہ نصیب کر دے. اب حضرت عثمان غنی مجھے بتائیں قطعی جنتی ہے نا. نبی پاک کے سبحان اللہ کتنے قریبی صحابی ذو النورین، 2 پیارے آقا کی بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے ان سے نکاح ہو رہا ہے اور کئی بار جنت کی بشارت لے چکے ہیں. مگر آپ کا مائنڈ سیٹ تھا آپ کو پتا چل جائے بس کوئی نیکی کرنی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ مسلمان پہنچے تو پانی کی ضرورت تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، تو اس کو فرمایا کہ یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو. حضرت عثمان غنی کو خبر مل گئی. اس بندے نے کہا حضور نہیں میں نہیں دے سکتا، میرا تو روزگار اسی کے ساتھ ہے. اس نے یہ آفر، جیسے آج کل کے بھی لوگ ہیں نا جن کو جنت والا کام ملے تو کہتے ہیں یار یہ تو بعد میں کر لیں گے، تو اس نے بھی کہا حضور میرا تو اس سے روزی روزگار ہے، میں نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی کو خبر مل گئی. آپ پہنچ گئے اس کنویں والے کے پاس اور فرمایا کہ مجھے کنواں دے دو. وہ کنویں والا کہتا ہے میں تو کنواں نہیں دوں گا، میرا تو کاروبار اس میں ہے. بہت کوشش کی، جب وہ نہیں مانا تو آپ بیپاری بھی بڑے کمال کے تھے، آپ نے فرمایا ایسا کرو آدھا آدھا کر لیتے ہیں. اب اس نے کہا کنواں آدھا آدھا کیسے ہوگا؟ کہ ایک دن تمہارا، ایک دن میرا، ایک دن میں پانی یوز کروں گا، اگلے دن تم یوز کر لینا، پانی نکالنا ہے نا کنویں سے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنی رقم لوں گا، 50% کنواں آپ کا. اب آپ کا پلاننگ دیکھیں، مائنڈ سیٹ دیکھیں. آپ نے کنواں خریدا اور جو دن حضرت عثمان غنی کا ہوتا تھا نا وہ آپ نے فری کر دیا. مدینے والے آؤ اپنا پانی فری لے جاؤ. اب لوگ برتن بھر کے لے جاتے، جانور پانی لے کے چلے جاتے. اگلے دن اس سے پانی خریدنے کوئی نہیں آتا تھا. بھائی ایک دن فری ملے گا، ایک دن پیسے سے ملے گا، اس سے خریدنے کون آئے گا؟ تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے حضرت باقی آدھا بھی آپ لے لیں، میرے پاس تو گاہک ہی کوئی نہیں بچا. آپ نے پوری پیمنٹ کی، کنواں لیا، نبی پاک کے پاس آئے. کہتے حضور وہ جو آفر کی تھی آپ نے کہ یہ کنویں کے بدلے آپ جنت کا کنواں دیں گے، یہ آفر میرے لیے بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جنت لے چکے تھے پہلے مگر پھر موقع ملا، پھر آفر قبول کر لی. ایک بار مسجد الحرام مکہ پاک میں مسجد کی توسیع کرنی تھی، اس کے برابر میں ایک مکان تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکان والے سے کہا یہ مکان مجھے دے دو، مجھے مسجد میں شامل کرنا ہے، اس کے بدلے جنت میں گھر لے لو. آئے ہائے، یہ الگ بحث ہے کہ یہ آفر کون کر سکتا ہے.
کہ مکان دے دو جنت میں مکان لے لو, کنواں دے دو جنت میں کنواں دے دو, یہ آفر کون کر سکتا ہے؟ یہ آفر وہی کر سکتا ہے جس کو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے. یہی بات مفتی اختر رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جہاں بالی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ آقا فرماتے مجھے یہ دے دو, اس کے بدلے یہ لے لو. اب حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ مکان چاہیے, مسجد الحرام میں انوالو کرنا ہے, مگر وہ بیچ نہیں رہا. آپ اس کے پاس گئے, اس نے کہا میں نے مکان نہیں بیچنا. آپ ہمت نہیں آ رہے. آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہوگا ہمارے گھر کے برابر میں کوئی پلاٹ ہو, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں یار یہ مجھے مل جائے, کسی طرح مل جائے, کوشش جاری رکھتے ہیں, دیکھو کسی کو بیچنا نہیں, مجھے ہی دینا. حضرت عثمان غنی اس کے پیچھے لگے رہے, آخر کار اس سے بڑی قیمت میں خریدا. اچھا خرید تو لیا, پھر جاتے نبی پاک کے پاس, کہتے حضور ایک بات بتائیں, آپ نے جو برابر والے مکان والے کو آفر دی تھی کہ مجھ سے مکان دے دو, مسجد الحرام میں شامل کرنا ہے, اس کے بدلے جنت میں گھر یا جنت میں پلاٹ عطا فرمائیں گے, کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کیا, کہتے حضور مکان کا مالک میں بن گیا ہوں, کیا میرے لیے بھی آفر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ مکان مسجد الحرام میں شامل کر دیا. آج مکے میں طواف کرتے ہیں نا, سعی کرتے ہیں, اس میں حضرت عثمان غنی کا وہ پلاٹ بھی شامل ہے. اللہ اکبر. انویسٹمنٹ دیکھو کیسی کی حضرت عثمان غنی نے. آکاش یہ میرا اور آپ کا ذہن بن جائے. آج یہ ذہن بنا ہوا ہے, ہمیں کوئی آ کر بتائے نا یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے, اس پہ بکنگ کروا لو, پیسے بڑھ جائیں گے, فوراً جا کے بکنگ کروائیں گے. ہم نے یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, کام کپڑے کا ہے, تھوڑے دنوں بعد کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوتا ہے. بھائی آپ کا کام تو کپڑے کا تھا, بس یار دو پیسے ادھر بھی بچ جاتے ہیں. ارے تھوڑے دنوں بعد چلے اسٹاک ایکسچینج میں بھی پیسے لگائے ہوئے, ادھر کدھر چلے گئے؟ آج کل بڑی تیزی تھی, ادھر چلے گئے. آخر میں دیکھا تو سارے لوگوں نے سونے چاندی میں پیسے لگائے ہوئے ہیں. ارے بھائی آپ کا تو جناب اناج کا کام تھا, یہ سونے میں کہاں سے گھس گئے؟ ارے بھائی دو پیسے کا فائدہ تھا. کمال یہ ہے جدھر سے فائدے کی آفر ملتی ہے, جدھر کوئی ٹپ ملتی ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں. ہمیں یہ نیکیوں کا شوق کیوں نہیں ہوتا کہ جب پتا چلے کہ دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں, ارے کہیں مدرسہ بن رہا ہے, کہیں عالم بن جائیں گے, ایک ایسی فیکٹری لگ رہی ہے جس سے دنیا کا مان ملے, ہم اس فیکٹری کا شیئر لینا چاہتے ہیں. قربان جاؤ دعوت اسلامی پر جو دنیا بھر میں ثواب کی فیکٹریاں لگا رہی ہے, کیوں تھوڑا سا شیئر نہیں لے لیتے کہ اس میں حصہ ملائیں گے, ہمیں قیامت تک نیکی آتی رہیں گی. دنیا کی فیکٹری, دنیا کی دکان آپ بناؤ گے, آپ کو چلانی پڑے گی. دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے, ان کو جناب مسجد مدرسہ بنا کے دے دو, اب یہ دعوت اسلامی والے قیامت تک چلاتے رہیں گے. یہ میں اسی مسجد کی مثال دیتا ہوں. تھوڑے عرصے پہلے میں خود سامنے رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کتنا چھوٹا سا سسٹم تھا, اور آج ماشاءاللہ یہ رونق دیکھیں. اور یہ ایک مسجد میں نہیں ہے, آج آپ پاکستان کی ہر دعوت اسلامی کی مسجد جو دعوت اسلامی والوں نے بنائی ہے, وہاں بڑی رات کی رونقیں دیکھیں, آپ بڑے دن کی رونقیں دیکھیں, آپ تاک راتوں کی رونقیں دیکھیں, آپ میلاد مصطفیٰ کی رونق دیکھیں. اور صرف نمازیں نہیں, صرف اجتماع نہیں, وہاں درس بھی ہو رہا ہے, وہاں مدرسہ بھی ہو رہا ہے, وہاں قافلے بھی آ رہے ہیں, وہاں کورسز بھی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے تو ایک مسجد میں حصہ ملایا تھا, مگر یہ تو ثواب کا ذخیرہ اور ملٹیپلیکیشن ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر کیوں نہ آگے بڑھ کر ہم صحابہ کرام کی دیکھیں, قرآن کہتا ہے دوڑو جنت کی طرف, تو ہمیں اپنے مال کے ذریعے بھی جنت کی طرف دوڑنا ہے, اپنے عمل کے ذریعے بھی جنت کی طرف دوڑنا ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ مال دیجئے, اپنا وقت بھی دیجئے, عبادتیں بھی کرنی ہیں, قرآن بھی پڑھنا ہے, درود پاک بھی پڑھنا ہے, تلاوت قرآن بھی کرنا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے. ہر بندہ اپنا حصہ ملائے, کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم سب نے جانا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے, ہمیں نہیں پتا کتنی دیر باقی ہے. پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اب نہیں ہیں. اگلے سال یہاں پھر ختم قرآن ہوگا, ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں قبر میں تھوڑے دنوں میں جانا ہے, تو تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ قرآن کہہ رہا ہے دوڑو اللہ کی جنت کی طرف, تو آؤ نہ مل کر رمضان کے مہینے میں یہ دوڑ لگاتے ہیں, اور خوب عبادت کریں, تلاوت کریں, دعائیں کریں, اور صدقہ و خیرات بھی کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کا یہ پیغام آج لبیک کہیے, اور اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ میں نے جنت کی تیاری میں زندگی گزارنی ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جب دعوت اسلامی والوں کے آپ قریب ہوتے ہیں, آپ کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, آپ قافلوں میں سفر کرتے ہیں, عبادت کا جذبہ ملتا ہے. ابھی آخری عشرے کا اعتکاف انشاءاللہ دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر, اور یہ اعتکاف بھی ایک پریکٹیکل اعتکاف ہوگا, تو اس میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ, تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو صحیح. یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے فیضان مدینہ, آپ جا کر دیکھیں تو صحیح. دنیا میں رونق آپ کو کہیں حرمین طیبین کے بعد نہیں ملے گی, کہ جہاں 5000 کے قریب لوگ اس وقت موجود ہیں, اور پورے پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے 1 مہینہ کا اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کیوں آئے ہیں اس مسجد میں؟ کیا ہم لگزری کھانے کھلاتے ہیں؟ کیا ان کو نرم بستروں پر سلاتے ہیں؟ ارے بیچارے فرش پر سو رہے ہیں, سادے کھانے کھا رہے ہیں, مگر اس لیے آئے ہیں کہ جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے, اس لیے آئے ہیں کہ علم دین سیکھنا
سیکھنا ہے, اللہ کے ولی کی صحبت حاصل کرنی ہے. تو اے کراچی والو, ہمارے پاس تو نعمت ہے, ہم کم از کم افطار میں پہنچ جایا کریں تاکہ ان رکت انگیز دعاؤں میں شامل ہوں. کبھی رات کو پہنچ جائیں جہاں مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹیں. تو میں گزارش کروں گا کہ رمضان کی راتوں میں فیضان مدینہ بھی ضرور جایا کریں. اور آخری عرض جو میں نے بیان کے دوران تو کر ہی دی کہ اپنے عطیات میں, اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اور اس بار فطرے کی اگر بات کریں تو رمضان کے آخر میں عید سے پہلے فطرہ دینا ہوتا ہے. اس پہ بھی ماشاءاللہ حدیث پاک کے ذریعے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ فطرہ 4 قسم کا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا, اور اجوا کھجور کا بھی فطرہ ہے. تو دیکھیں نا, ہم میں سے بہت سارے ایسے جو روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھا رہے ہیں, روزانہ بہترین افطار کر رہے ہیں, بہترین کھانے کھا رہے ہیں, مگر عید والے دن کیا کرتے ہیں, جا کے سب سے سستا والا فطرہ لے لیتے ہیں. خود سوچیں یہ ٹھیک کرتا ہوں میں؟ کیا عید کے کپڑے ایسے ہی خریدیں گے کہ عید کی کپڑے کی دکان پہ جائیں, یار سب سے سستا والا سوٹ دے دو, سب سے سستے والے چپل دے دو, بچوں کے لیے سب سے سستی والی ٹوپی دے دو؟ نہیں یار, ذرا برانڈ والی چیز چاہیے. جس کے پاس مال ہے, میں غریب کی بات نہیں کر رہا, تو جس کو اللہ نے نوازا ہے نا, تو اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے. کیونکہ یہ فطرہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ مولا تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا, تو میں بھی تیری راہ میں اچھا خرچ کروں گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا. اللہ کی راہ میں جس خوش دلی کے ساتھ آپ خرچ کرتے ہو اسی طرح وہ ملٹیپلائی ہو کر ملتا ہے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماہ رمضان میں ایسی نیکیوں کی عادت ڈال دے ہماری کہ بس ہر وقت جنت میں جانے کا خیال ہو. آج میں بیان لے کر آیا تھا کہ آپ کو جنت کی نعمتیں سناتا. اللہ اکبر, جنت میں جو رب نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ہم سنیں تو جھومتا چلا جائے کہ کب آئے گا وہ دن کہ میں جنت میں داخل ہوں گا. اور ساری نعمتیں ایک طرف, سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا, جنت میں نبی پاک کا دیدار ہوگا. سوچو تو صحیح, جنت میں کون کون ہوگا؟ ہاں, حسنین کریمین ہوں گے, پنجتن پاک ہوں گے, اللہ اکبر, غوث پاک ہوں گے, جس جس سے پیار ہے وہ سارے جنت میں ہوں گے. تو پھر جنت کے لطف کیسے ہوں گے؟ ہم میں سے کئیوں کے ماں باپ چلے گئے, ہم تو انتظار میں ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے بزرگوں سے ملیں گے انشاءاللہ. تو کام کرو نا ایسے کہ جنت میں اللہ ان سے ملنا نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ ابھی بات ہو رہی تھی, دعوت اسلامی ثواب کی فیکٹریاں لگاتی ہے. سبحان اللہ, آج نام ہی, آج رات بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے, اور مسجد کا نام سنے, جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ. واہ واہ واہ, امی حضور کے ایصال ثواب کا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا؟ یقیناً نیاز کرنی چاہیے, مگر یہ کیسی نیاز ہے کہ یہ قیامت تک مسجد رہے گی. انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. اور یہ کاسموپولیٹن سوسائٹی میں ماشاءاللہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اور 50 لاکھ روپے ان کو شارٹ ہیں. سبحان اللہ, بڑی تعداد میں یہ عاشقان رسول موجود ہیں. میں تو چاہوں گا سب حصہ ملائیں اور چلیں بھائی. کہتے ہیں نا, ترغیب دینے کے لیے ترغیب بننا پڑتا ہے. تو آج 10 رمضان بھی ہے. 10,000 میں نہیں, 10,000 کی نیت کی تھی میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. 10,000 کا انہوں نے یونٹ بھی بنایا ہے. تو امی حضور کے ایصال ثواب کے لیے اس سے اچھا کیا تحفہ ہوگا؟ وہ راضی ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی